آیت نمبر 61 فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی اس معاملے میں آپ علیہ السلام سے حجت بازی کرے اس کے بعد کہ آپ علیہ السلام کے پاس صحیح علم آ چکا ہے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، اور ہم بلا لیتے ہیں اپنی عورتوں کو تم بلاؤ اپنی عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَکُمْ، اور ہم بھی آ جاتے ہیں تم بھی آ جاؤ، ثُمَّ نَبْتَہِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم سب مل کر دعا کریں اور لعنت کریں اللہ کی ان پر جو کہ جھوٹے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو پہلی بات کہی جاتی ہے کہ اس آیت میں یہود و نصارہ سے بیک وقت جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے، اور یہ قرآن پاک کا بلیغ انداز ہے کہ ایک ہی وقت میں دو ڈیفرنٹ طرح کے آڈینس کو بھی یہ خطاب کرتا ہے، اور اہل کتاب سے تمام یہود یا تمام نصارہ مراد نہیں ہوتے بلکہ ان کا علمی طبقہ جو ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ اس لیے بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ بالخصوص تو یہ آیت مبارکہ ان عیسائی لوگوں کے لیے ہے جو کہ نجران کے علاقے سے آئے تھے، اور نبی علیہ السلام کے سامنے آگے انہوں نے جو ہے وہ اپنے دین کے بارے میں کچھ سوالات کیے، آپ علیہ السلام نے ان کو واضح طریقے سے جواب دیے، اور ان کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ جو کچھ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ حق ہے اور سچ ہے، اور آپ علیہ السلام جو ہے وہ سچے نبی ہیں، مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کا اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہٰذا وہ تو براہ راست مخاطب ہیں مگر ساتھ ساتھ جو ہیں وہ اہل یہود کے علماء اور احبار جو ہیں وہ بھی ان سے مراد ہیں۔ پھر آیت مبارکہ میں مباہلہ کی بات کی گئی ہے۔ مباہلہ کا لفظ جو ہے یہ بہل سے ہے، اور بہل کہا جاتا ہے عربی زبان میں ایسی اونٹنی کو کہ جس کے تھن سے دودھ نہ آ رہا ہو، پھر ایک کٹ لگا کے اس کے اندر سے جو ہے وہ دودھ کو نکالا جائے تو ایسی اونٹنی کو باہل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا کسی چیز کا ظاہر ہونا، منکشف ہو جانا، ایکسپوز ہو جانا، سرے عام آ جانا، اس کو جو ہے وہ بہل کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے امراتن باہلہ کہا جاتا ہے ایسی عورت کو جس کا بھائی، باپ، بیٹا، شوہر نہ ہو، تو گویا کہ اس کے ساتھ کسی مرد کا تحفظ نہیں ہے، یہ ایسی کھلی ہوئی عورت ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی حملہ کر سکتا ہے، اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، تو اس کو بھی امراتن باہلہ کہا جاتا ہے۔ ابتحال عربی زبان میں ایسے انسان کے لیے بولا جاتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ظاہر کر دیتا ہے، کھول کے رکھ دیتا ہے، اپنے اندر کی ہر بات، اپنے اندر کی ہر کمزوری کا اظہار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرتا ہے۔ اب یہاں پہ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ دو نظریات ہو سکتے ہیں، کہ ایک انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کرتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اپنی ہر بات، اپنی عاجزی، اپنی کمزوری اللہ کو بتاتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتا، کہ اس کو پتہ ہے کہ ایسا کوئی اللہ ہے ہی نہیں، لہٰذا اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ کون ہے اللہ، اور اگر اللہ نے مجھے سزا دینی ہے تو وہ دے دے، تو گویا کہ وہ اس طرح سے کھل کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو دونوں طرح کے ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ ابتحال کے اندر پائے جا سکتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں جب مباہلہ کا کہا گیا ہے تو یہ وہ سچویشن ہوتی ہے کہ جب سامنے والے کے اوپر حق بالکل واضح طور پہ ظاہر ہو جائے، جیسے کہ نجران کے عیسائیوں کو بالکل واضح طور پہ پتہ چل گیا تھا کہ آپ علیہ السلام سچے نبی ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے وہ نہ مانے، تو پھر سامنے والے کو آفر دی جاتی ہے مباہلہ کی، اور مباہلہ میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کے ہم یہ کہیں کہ ہمیں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے۔ اب یہاں پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نصارہ کے اوپر شدید غصے میں ہے اور ناراض ہے، حالانکہ ہم پورے قرآن پاک کا ایک مزاج یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زیادہ ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ یہود کے ساتھ کیا ہے، اور بنسبت جو ہے وہ نصارہ کے ساتھ تھوڑی نرمی کا معاملہ کیا ہے، اور سورہ ال عمران کے بارے میں بھی بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک دو مقامات کے علاوہ جو ہے وہ نصارہ کو زیادہ تر ترغیب بھی دی گئی ہے کہ وہ صحیح دین کی طرف آ جائیں، مگر چونکہ یہاں پہ جو بہت شدید جو غصہ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہود لوگ ایسے تھے کہ ان لوگوں نے نبیوں کی قدر نہیں کی تھی، نبیوں کے اذیتیں بہت دی تھی، ان کو قتل کیا تھا، مگر ان لوگوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ کوئی شرک نہیں کیا تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ نبی کو اذیت تو نہیں دی ہے، اکرام دیا ہے، محبت دی ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ان کو شریک بنا بیٹھے ہیں، تو گویا کہ ان کا جرم جو ہے یہاں پہ ان سے کہیں زیادہ ہو گیا ہے، کہ صرف یہ نہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کر دیا یا خدا کا بیٹا، بلکہ یہ کہ اس کی تبلیغ بھی کرنی شروع کر دی، اور پھر ان تمام باتوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرنا بھی شروع کر دیا، تو اس کی وجہ سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر شدید جو ہے وہ غصہ نظر آ رہا ہے۔ اور پھر یہاں پہ بڑی پیاری بات علماء کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت مبارکہ میں نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا تھا کہ آپ نے ممترین میں سے نہیں ہونا ہے، تو گویا کہ وہ ایک ڈیفینسو قسم کی یعنی کہ دفاعی قسم کی سچویشن تھی، مگر یہاں پہ اوفینسو سچویشن ہے، جارحانہ طرز عمل اختیار کرنے کو کہا گیا ہے کہ ہمیں بیک پہ آنے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اوپن چیلنج دینے والے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں تو گویا کہ آپ علیہ السلام آفر دے رہے ہیں کہ پہلے ہمارے بیٹے آئیں گے، پہلے ہماری عورتیں آئیں گی، پہلے ہم آئیں گی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تم آنا، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب آپ اوفینسو حالت میں ہوتے ہیں، اور آپ اوفینسو حالت میں یا ریحانہ انداز میں اسی وقت ہو سکتے ہیں جب آپ کو اپنی بات کا بہت یقین ہوتا ہے، آپ کو اپنی سچائی کا یقین ہوتا ہے۔
لہٰذا اس سچویشن سے جو نجران کے عیسائی تھے وہ گھبرا گئے. انہوں نے کہا کہ ہم آپ علیہ السلام کو مشورہ کر کے جواب دیتے ہیں، اور آپس میں مشورہ کے دوران وہ یہ کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جو ہیں وہ سچے نبی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں اس طرح کی پیشین گوئیاں ہیں، اور اگر ہم نے ان کے ساتھ مباہلہ کر لیا تو گویا کہ نبی کی لعنت جو ہوتی ہے اس کا اثر جو ہے وہ نسلوں تک جاتا ہے، یا پھر اللہ کا کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے. لہٰذا ان نبی سے جو ہے وہ ٹکر لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے وہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صلح کر لی تھی، اور جزیے کے اوپر راضی ہو گئے تھے کہ ہم آپ کو اتنا جزیہ دیں گے، اور پھر واپس اپنے قبائل کی طرف چلے گئے تھے. تو گویا کہ جب آپ کو اپنی بات کے اوپر اتنا یقین ہوتا ہے، آپ جارحانہ انداز میں ہوتے ہیں، تو سامنے والا آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور پھر آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لھو القصص الحق، کہ یقیناً واقعات کی سچائی یہی ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وان اللہ لھو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی زبردست اور کمال حکمت والا ہے. اس آیت مبارکہ کے ضمن میں پہلی بات ہے کہ اس قصے کو جو ہے وہ سچ کہا جا رہا ہے، اور بہت تاکید کے انداز میں ان لایا، پھر حاضہ اس میں اشارہ لایا، پھر لاہول کے ساتھ ضمیر کو لایا گیا، اور پھر کہا گیا القصص الحق، کہ یہ سچا قصہ ہے جو آپ کو سنایا جا رہا ہے. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس معاملے کی سنجیدگی کتنی زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد وما من الہ الا اللہ فرمایا گیا. عموماً لا الہ الا اللہ کو بیان کیا جاتا ہے. اللہ اور ماں، ان دونوں کا آپس میں کیا فرق ہے کہ لا کے ذریعے کسی چیز کی مکمل طور پہ نفی کی جاتی ہے. لا الہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، یعنی کہ ہر ایک کی نفی ہے. جبکہ ماں جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی تردید کے لیے آتا ہے، اور کسی باطل نظریے یا عقیدے کی اصلاح کے لیے آتا ہے. اور یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں آ رہا ہے کیونکہ سامنے جو ہیں وہ نجران کے عیسائی ہیں، اور ان کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو گویا کہ یہاں پہ ماں لا کے ان کے عقیدے کی جو ہے وہ اصلاح کی گئی ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد دو صفات کو جو ذکر کیا گیا العزیز الحکیم کا، یہ بہت ہی خوبصورت نقطہ یہاں پہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ جب انسان صحیح عقیدے پر نہیں ہوتا، صحیح کلمے پر نہیں ہوتا، تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. اور صفت عزیز کیا ہوتے ہیں؟ عزیز کا مطلب پیارا ہونا بھی ہوتا ہے، پاور کا معنی اقتدار کا ہونا، کنٹرول کا ہونا. بہت معنی جو ہے اس کے بیان کیے جاتے ہیں کہ جب آپ کسی ایک کی پاور کو نہیں مانتے، کسی ایک کی حکومت، کسی ایک کے اختیار کو نہیں مانتے، تو پھر آپ بہت سارے لوگوں کے اختیارات میں چلے جاتے ہیں. بلکہ یوں کہیں کہ بہت سارے لوگوں کے اختیار اپنے سر کے اوپر جو ہے وہ لے لیتے ہیں. تو پھر آپ کو بہت سارے لوگوں کو اور بہت سارے خداؤں کو راضی کرنا پڑتا ہے ایک خدا کو چھوڑ کے. یہ بہت ہی گہری بات ہے کہ جب کسی ایک کو مان لیا جائے کہ العزیز وہ ہے، پاورفل وہ ہے، اختیار اس کا چلے گا، تو بس ساری زندگی پھر کسی ایک کو ہی راضی کرنا ہے، کسی ایک کو ہی منانا ہے، تو ہزاروں خداؤں سے اور ہزاروں لوگوں کو راضی کرنے سے انسان کی جان چھوٹ جاتی ہے. یہ صحیح عقیدے کا بہت بڑا فائدہ ہے. اگر اس کی گہرائی میں آپ سوچیں کہ دنیا میں جو مذاہب بھی پائے جاتے ہیں ان میں کئی خداؤں کو تصور ہے، اور کئی خداؤں کو راضی کرنا پڑتا ہے، اور مختلف انداز سے راضی کرنا پڑتا ہے. اور دین اسلام میں صرف ایک اللہ ہے، اور اس ایک اللہ کو جو ہے وہ راضی کرنا پڑتا ہے. اور پھر دوسری صفت جو لائے گی وہ حکیم کی صفت لائے گی. اور حکیم حکمت سے ہے، دنائی کو کہا جاتا ہے، وزڈم کو کہا جاتا ہے. کہ جب ایک انسان صحیح عقیدے کے اوپر نہیں ہوتا تو بہت بڑا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل حکمت سے، اصل وزڈم سے، اصل روحانیت سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر آپ اس بات کی گہرائی میں جائیں کہ یہ نصارہ لوگ جو ہیں یہ کتنے قابل ہوتے ہیں، کتنی صلاحیت ہے ان کے اندر، یہ دنیا میں کتنی ترقی کر رہے ہیں، کتنے لوگ اب تک دنیا میں آ چکے ہیں اور کتنے لوگوں نے آنا ہے، لیکن صرف عقیدے کی سچائی کی وجہ سے ان لوگوں کی صلاحیتیں، ان لوگوں کا وزڈم جو ہے کہ حق و سچائی تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے. تو زندگی میں ایک صحیح عقیدے کا ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. پھر آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پیٹ موڑ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں مفسدوں کو. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جملہ اسمیہ کے ذریعے جو بات فرمائی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات علیم ہے، اور علیم جو ہے وہ صفت کا صیغہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ماضی کے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، حال کے لوگوں کو بھی جانتے ہیں، اور آنے والے وقت میں کن لوگوں نے دنیا میں فساد کرنے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جاننے والے ہیں. پھر آیت مبارکہ میں مفسدین کا ذکر کیا گیا ہے. ایک فاسد ہوتا ہے اور ایک فساد ہوتا ہے. فاسد وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی ذات میں جو ہے وہ کوئی چیز فاسد ہو جائے، لیکن فساد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی دوسرے کے لیے فساد کی وجہ بنتا ہے. تو آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے مفسدین کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ دوسروں کے لیے بھی فساد کا باعث بن جاتے ہیں.
اب یہاں پہ علماء کرام بڑی اہم بات فرماتے ہیں کہ اگر پہلے وقتوں میں کوئی شخص اگر مفسد بھی ہوتا تھا تو وہ کس لیول تک جو ہے اپنا فساد کو پھیلا سکتا تھا. ظاہری بات ہے اس کا حلقہ اثر جو ہے وہ بڑے محدود لوگ ہوتے ہوں گے، اپنے علاقے کے چند لوگوں کے لیے وہ فساد کا باعث بن سکتا ہوگا. لیکن آج کی دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں منٹوں میں ایک چیز جو ہے وہ وائرل ہو جاتی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے. لہٰذا اگر ہماری کوئی شاعری ہے، ہمارا بلاگ ہے، ہماری ویڈیو ہے، ہماری اسپیچ ہے، ہمارے اسٹیٹس ہیں، کسی بھی چیز کا اثر جو ہے وہ لمحوں میں لاکھوں ہزاروں لوگوں تک اور ملکوں کی حدود سے باہر نکل تک پوری دنیا تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے. تو آج کے زمانے میں اگر کوئی انسان غلط سوچ رکھتا ہے، غلط عمل رکھتا ہے، غلط عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا اثر کتنے لوگوں کو متاثر کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہاں پہ جملہ اسمے کے ذریعے بات کی کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے آنے والے ان تمام مفسدین کو جانتا ہے جو کہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی فساد کا باعث بنتے ہیں. لہٰذا یہ بہت غور طلب مقام ہے. ہم میں سے ہر ایک بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا حلقہ اثر کتنا ہے. کچھ لوگوں کا حلقہ اثر بہت کم ہوگا اور کچھ لوگوں کا حلقہ اثر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، اور جس کا حلقہ اثر جتنا زیادہ ہے وہ اتنا ہی زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دے، اس لیے کہ ہماری بات، ہماری سوچ، ہمارا دکھاوا، ہم جو بھی بول رہے ہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں، اس کا اثر آگے کتنے لوگوں تک جا رہا ہے اور وہ ان کی سوچ پہ، ان کی زندگی پہ اور ان کے عمل کے اوپر کیا اثر ڈال رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. لہٰذا ہم میں سے ہر انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کا تجزیہ کرے کہ میری کوئی سوچ، میری کوئی بات، میرا کوئی عمل یا میرا کوئی ایٹیٹیوڈ ایسا تو نہیں ہے جو کسی دوسرے کی زندگی میں فساد بننے کا سبب بن رہا ہے، اور کہ خدا نخواستہ اس مفسدین میں کہیں میرا نام تو نہیں آ رہا.